حکومتی اتحاد نے عمران خان کی شہباز شریف حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے۔ استعفے الیکشن کمیشن کو بھی موصول ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں اب صرف پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہی رہ گئے۔ 43 استعفوں کی منظوری کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 122 اور شیخ رشید کا ایک استعفیٰ ملا کر 123 اراکین کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 16 گھنٹے کے طویل بریک ڈاؤن کے بعد بجلی جزوی طور پر بحال ہو گئی۔ ترجمان کے مطابق بجلی کی مکمل بحالی کے لیے بند پاور پلانٹس چلائے جا رہے ہیں۔ فرنس آئل، گیس اور پانی سے چلنے والے پلانٹ سے بھی بجلی کی پیداوار بتدریج شروع ہو گئی۔ کوئلے اور نیوکلیر پاور پلانٹس کی بحالی میں مزید 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال کر دیا ہے۔ ملک میں این ٹی ڈی سی کے 1112 گرڈ سٹیشنز کو بحال کیا ہے۔ عمران خان کا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری چیلنج کرنے اور احتجاج کا اعلان۔ تحریک انصاف آج سے الیکشن کمیشن کے خلاف بھی احتجاج کرے گی۔ عمران خان کہتے ہیں محسن نقوی کی نگراں وزیر اعلیٰ تقرری نے الیکشن کمیشن کے جانبدار ہونے کا ثبوت دیا۔ الیکشن کمیشن ہر طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام نام مسترد کر کے محسن نقوی کا نام نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے دیا۔ سب جانتے ہیں محسن نقوی پی ٹی آئی کا دشمن ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ محسن نقوی میرا بیٹا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے محسن نقوی کو ان کی حکومت گرانے کا بھی اہم کردار قرار دے دیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی باتوں کو چھوڑیں، اس بندے نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لندن میں مریم نواز کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک قہر تھا، ایسے بندوں سے نجات حاصل کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز بولی، محسن نقوی کی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری کے بعد عمران خان کا رونا شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب کو چلانے کا تجربہ فرح گوگی کے پاس ہے، کسی کے نام پر اعتراض ہے تو فرح گوگی کو پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ لگا دیں۔ محسن نقوی نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا چارج سنبھالتے ہی اہم عہدوں پر تقرر اور تبادلے کر دیے۔ چیف سیکریٹری پنجاب عبداللہ خان سنبل اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عبداللہ خان سنبل کی جگہ زاہد اختر زمان کو چیف سیکریٹری پنجاب، غلام محمود ڈوگر کو بھی عہدے سے ہٹا کر بلال صدیق کمیانہ کو سی سی پی او تعینات کر دیا گیا، جبکہ آئی جی پنجاب کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ نگراں حکومت نے ڈاکٹر عثمان انور کو آئی جی پنجاب مقرر کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نئے سی سی پی او کی تعیناتی پر احتجاج۔ تحریک انصاف نے 25 مئی واقعے میں ملوث پی ڈی ایم قیادت کے قریب افسران کی پنجاب میں تقرری رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق تحریک انصاف نے 18 افسران کی پنجاب میں تقرری رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن سے استدعا کی جائے گی کہ 25 مئی واقعے میں ملوث افسران کو نگران سیٹ اپ پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری۔ پہلے مرحلے میں محکمہ داخلہ، اطلاعات، فائنانس، وزارت قانون، خوراک اور صحت کی وزارتیں تشکیل دی جائیں گی۔ مشاورت کے بعد نگراں کابینہ کے لیے منتخب 6 وزراء کا آج حلف اٹھانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کی فہرست بھی تیار کر لی گئی۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کو مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کو مذاکرات سے مسائل حل کرنے چاہیے۔ پاکستان میں بجلی کے شٹ ڈاؤن کے حوالے سے آگاہ ہیں۔ پاکستان نے اگر کسی قسم کا تعاون چاہا تو ضرور فراہم کریں گے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان میں منتخب ہونے والی کسی بھی سیاسی جماعت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہم حکومتوں سے ان کی پالیسیوں کے مطابق روابط رکھتے ہیں۔ آئی سی سی نے راولپنڈی ٹیسٹ کا ڈی میرٹ پوائنٹ واپس لے لیا۔ آئی سی سی نے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ کے بعد راولپنڈی پچ کو ڈی میرٹ پوائنٹ دیا تھا۔ آئی سی سی نے اپیل پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وکٹ بلو ایوریج نہیں تھی۔ گزشتہ برس آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران بھی راولپنڈی کی پچ کو ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن کو جوائے ایوارڈز 2023 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواز دیا۔ اس سے قبل سعودی سینما کا یہ موقر ایوارڈ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اور سلمان خان کو بھی دیا گیا۔ جوائے ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب ریاض میں منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر سے فنکاروں نے شرکت کی۔ 80 سالہ امیتابھ بچن کو ان کے 60 سالہ کامیاب فلمی کیریئر اور بالی ووڈ فلم انڈسٹری کے عالمی سفیر ہونے پر ایوارڈ دیا گیا۔